بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے اس شعبے کی جس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا. یہ نام سن کر عام جو شہری ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ سیسا پلائی دیوار ہے. لیکن مجھے بعض دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب سی ٹی ڈی جو ہے وہ اپنا اصل کام جو ہے وہ چھوڑ کر ان معاملات میں نظر آتی ہے جو کہ عام پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو اس پر آج بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر کراسپونڈنٹ موجود ہیں. مبشر صاحب میرے سینئر بھی ہیں اور ہمارا تقریباً 3 دہائیوں سے جو ہے ایک دوسرے سے واسطہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے بارے میں خاص طور پر سی ٹی ڈی کے بارے میں ان کے پاس اچھی معلومات بھی ہیں, تاکہ عام جو شہری ہے, جو پولیس کے وہ افسران جو اب پولیس میں جو ہے وہ اپائنٹ ہوئے ہیں, ان کو بھی صحیح سے اندازہ ہو سکے کہ سی ٹی ڈی کا اصل کام کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. بشر کیا ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آج کل ٹھیلے والا اور چرس والا اور فلانا؟ اور دیکھیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا یہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے خلاف جو کہ جس سے مقابلہ عام پولیس اہلکار اور عام پولیس ڈپارٹمنٹ کے بس میں نہیں تھا, کیونکہ پولیس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ عام قسم کے کرمنلز کے خلاف ہوتی ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ملیٹنٹ سے بیسکلی ہم نے یہاں پہ جس کو دہشت گردی کا نام دیا ہے, تو یہ کیونکہ ریاستی پالیسی ہے اور انٹرنیشنل پالیسی ہے, لیکن اس کا جو اصل وہ ہے وہ گوریلا وار ہے. وہ گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے باقاعدہ ٹریننگ کیمپ ہیں, ان کی ایک نظریاتی تربیت ہوتی ہے, اور ان کے پاس کافی ایک سیکشن ہوتے ہیں جو اس سیکشنز کو ہر ایک عام پولیس والا نہیں سمجھ سکتا. لہذا گوریلا ایکسپرٹ لوگ جو ہی وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اس میں ایک بھی گوریلا ایکسپرٹ نہیں ہے. اس میں وہی لوگ ہیں جو پولیس سے لوکل کرائم کا تجربہ رکھتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں جو سی ٹی ڈی کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوئی یا جو ہے وہ جو دہشت گرد تنظیموں نے یہاں پہ جو حملے کیے, سی ٹی ڈی نہ اس کا بروقت پتہ چلا سکی نہ اس کا بروقت توڑ کر سکی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کے پی او حملہ ہوا, اصولاً اس کی ایڈوانس انفارمیشن سی ٹی ڈی کے پاس ہونی چاہیے, لیکن سی ٹی ڈی اس کی ایڈوانس کوئی انفارمیشن نہیں دے سکی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کراچی کیونکہ ایک ہڈن سٹی ہے اور فنڈڈ سٹی ہے, یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن سی ٹی ڈی کے جو کارنامے ہیں وہ آپ اس کو چیک کر لیں. مثال کے طور پہ آپ ایک دیکھ لیں کہ ریڈ بک نکالی جاتی تھی, اس میں چند سالوں کا گیپ بھی آیا. ایسے اس سال وہ کچھ ٹینشن کی وجہ سے ابھی تک جاری نہیں کر سکے. انہوں نے 2 مزید کتابوں پہ 8واں مہینہ جا رہا ہے. جی مزید خود کوئی 2 کتابیں, ایک گرے بک بنا رہے ہیں اور ایک بلیک بنا رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. 2 الگ الگ ہیں. جی. لیکن آپ دیکھیں ریڈ بک پچھلے 20-22 سال سے جو بھی ریڈ بک چھپ رہی ہے اس میں بہت بڑی یعنی خامی ہے. خامی کیا ہے کہ 20 سال پہلے اگر اس بندے کی عمر انہوں نے 30 سال لکھی تھی تو آج بھی جو کتاب پرنٹ ہو رہی ہے اس میں 30 سال اس کی عمر ہے. یعنی سی ٹی ڈی عمر بھی نہیں بڑھنے دیتی ٹیررسٹ کی. کیا بات. جی کیا بات. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس زمانے میں جو ہے وہ کسی جس گروپ میں تھا آج بھی وہ اسی گروپ میں چل رہا ہوگا, اور وہ اس کے ساتھ ہیش ابلک لگا کر مزید تنظیموں کے نام ڈال دیتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت کون سے گروپ القاعدہ کے لیے کام کر رہے ہیں, کون سے ٹی ٹی بی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور کون سے داعش کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی, اس میں بتایا کہ داعش کا ایک بڑا اہم دہشت گرد پکڑ لیا, ملا منان نیازی گروپ. اس میں نے آبجیکشن کیا, میں نے ان سے لکھا بھی ان کو, بھائی ملا منان جو تھا وہ افغان طالبان کا گورنر تھا, اس کا داعش سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. وہ بلخ کا, اور وہ تو اینٹی گروپ تھا. جی وہ تو ان کا اینٹی تھا. البتہ وہ طالبان کے مخالف تھا, کیونکہ وہ اس کی ریزن یہ تھا کہ ملا عمر کی موت چھپائی گئی تھی, اس پہ کچھ اختلافات تھے, اور ان کی جنگ بھی ہوئی. بعد میں وہ طالبان نے انہیں مار دیا. اس وقت ان کا بیٹا افغان طالبان کا کمانڈر ہے, ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو وہ ان کا ایک گارڈ تھا جو چیف سیکورٹی گارڈ تھا, وہ کیونکہ بیٹے کے ساتھ افغان طالبان میں شمولیت اختیار نہیں کی تو وہ ان سے بچ کر کراچی آ کے رپوش ہو گئے. انہوں نے اس کو داعش کا ملا منان نیازی گروپ بنا دیا. تو اس قسم کے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں, مثال ابھی آپ تازہ دیکھ لیں, ابھی رینجرز اہلکار کی شہادت ہوئی لیاری میں. جی.
تو سی ٹی ڈی نے اس سے پہلے کوئی رپورٹ جاری کی؟ نہیں، کوئی نہیں. مجھ سے کسی نے اس پہ سوال کیا تھا تو میں نے ان کو بتایا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کون پاسبل ہے یار، گینگ وار دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ تو میں بولا یہ بی ایل ایف ہے. تو اس پہ وہ مجھے کہنے لگے کہ یار یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے بولا آپ نے پچھلے 1 سال سے دیکھا کہ خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ورکنگ ہو رہی ہے، انڈر گراؤنڈ ورکنگ چل رہی ہے یہاں پہ بی ایل ایف کی. تو نیٹ ورک تو ان کا بنا ہے. تو وہ لہذا میرے بات میں 1% غلطی کا امکان ہے، 99% میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. دوسرے دن بی ایل ایف نے کلیم کر دیا اور بتا دیا بی ایل ایف نے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے. تو سی ٹی ٹی کے پاس اس قسم کی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں مشہد صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سی ٹی ڈی نے بہت سارے کیس سالو تو کیے ہیں، وقت لگا، دیر ہوئی، لیکن بہت سارے کیس انہوں نے سالو کیے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس کا اصل ٹریک ہے اس پر تو سی ٹی ڈی آج بھی نہیں ہے. دیکھیں یقیناً سی ٹی ڈی نے کامیاب کیسز کیے ہیں، لیکن وہ کیسز جو آپ ہم جیسے لوگ جو فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کن اداروں کا ہاتھ ہے، یعنی کن اداروں کی کوششیں ہیں، کن کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، کن کی انٹیلیجنس معلومات ہے، یا جو آپ آئی بی او لکھتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اصل مبارکباد کے حقدار کوئی اور ہے. وہ ہیں. جی وہ لوگ ہیں جو پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو سی ٹی ٹی کی اپنی جو ہے وہ تو یہ لو کیٹیگری کے جو لو پروفائل کرمنلز ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا ظفر والا جو کیس ہوا ہے، جی مقصد ہے کہ یہ تو بشر بھائی ایسا ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ شارٹ کٹ کڈنیپنگ ٹائپ کے جی تو اس طرح کے کیسوں میں بہت سارے ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا داعش کا. کیونکہ داعش آپ نے دیکھا بھی تازہ جے یو آئی کا اتنا بڑا حملہ ہوا، اور ابھی تازہ تھریڈز بھی یعنی جو ان کے داعش کے میسیجز بھی اپنے فالوورز اپنے فائٹرز کے نام جاری ہوئے ہیں، وہ کہ ان کی ایک بہت کم محدود تعداد ہے، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں. ان کی زیادہ تعداد اس وقت کے پی کے میں یا افغانستان میں. تو اس کے حوالے سے جو سی ٹی ٹی کی انفارمیشن ہے، ریڈ بک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی دوسری رپورٹوں کے اندر بھی بڑی سنگین غلطیاں ہیں اس میں. مثال کے طور پہ داعش کا سربراہ کا نام ایک ایسے شخص کا نام انہوں نے لکھا ہے جو پہلے کراچی پولیس کا ہی اہلکار تھا، اور انہوں نے اس کو بعد میں ٹی ٹی پی میں شو کیا، پھر اب داعش میں شو کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک رپورٹ یہ تھی کہ 2011 میں، اور ایک رپورٹ تھی کہ وہ 2013 میں وہ ڈرون حملے میں مارا گیا افغانستان میں بیٹے سمیت. بہرحال کنفرمیشن اس کی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے. حالانکہ خود داعش جو اون کر رہی ہے وہ جو ہے نا ایک تھے عبداللہ انجینئر، یعنی انجینئر پورا نام وہ لکھتے تھے انجینئر عبداللہ الباغستانی. وہ داعش کے سربراہ تھے پاکستان کے، اور اس کے بعد جو موجودہ سربراہ ہیں وہ کمانڈر ابو محمود ہیں. لیکن آپ کو داعش کی ان کی کسی رپورٹ میں سی ٹی ڈی کی کمانڈر ابو محمود کا نام نہیں ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو لشکر جنگی العالمی کے لوگ داعش کے ساتھ وہ ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کا ایک تعلق داعش کے ساتھ کچھ عرصے کے اندر 2-2.5 سال کے اندر ختم ہو گیا تھا. ان داعش کو خیرباد کہہ دیا تھا، اور داعش کے ان کے بڑے اگینسٹ ہیں وہ. تو لیکن وہ سارے نام داعش کی فہرست میں ڈلے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا تعلق داعش سے ہے ہی نہیں. اس وقت وہ کچھ لوگ ان کے جو ہے نا ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ لا تعلق ہو کر جو ہے وہ یہ زازی اور پکتیا کے کچھ علاقوں میں بیٹھے ہیں. تو ان کی آپ دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم وہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاس کاؤنٹر ان کو کرنا ہے، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ساری سالڈ انفارمیشن. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے اگر سی ٹی ٹی جو ہے وہ اپنے اصل ٹریک پہ آئے، اور کس طرح کی جو ہے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، یا اس کو بالکل پولیس ایک الگ شعبہ جو ہے وہ ایک بڑا تکڑا شعبہ ہے یہ، تو کیا ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیں یہ پیور پولیس تو اس کو نہیں چلا سکتی، کیونکہ پولیس کے پاس اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کوآرڈینیشن جو ہے نا یہ ہے کہ یہ صوبہ وائز اس وقت چلا رہے ہیں، لیکن سی ٹی ٹی اس وقت ہوگی کہ جب اس کا ایک پورا ڈی جی ہوگا پورے پاکستان کا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پیور اگر صرف پولیس کے لوگ ہوں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں آپ کو آرمی سے ایسے لوگ لینے پڑیں گے جو گوریلا وار کے ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ جو بندہ گوریلا وار کو سمجھتا ہے وہی جو ہے نا وہ اس کا توڑ کر سکتا ہے. آپ کو شاید علم ہو کہ جو نیکٹا کے ڈی جی بنے تھے رائے طاہر، ان کی طرف سے ایک سجیشن دی گئی تھی کہ پورے پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو نیکٹا کے ماتحت کیا جائے، اس کا الگ سسٹم بنایا جائے، تو ہم دہشت گردوں سے اچھا مقابلہ پھر ہم کر سکتے. تو وہ سجیشن کے بعد بھی میرا خیال کچھ لیکن وہ سجیشن میں یہ ہے کہ پولیٹیکل کوئی دباؤ نہیں رہنا چاہیے، یعنی
کوئی ایسا پیور پروفیشنل جو افسر ہو جو میدان جنگ میں لڑنا جانتا ہو، یعنی گوریلا سے ہے، تو وہی اس کو کمانڈ کر سکتا ہے، یعنی اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آپ دیکھیں انٹیلیجنس گیدر کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بتایا پورے صوبوں میں ہے یہ، ان کو یہ دوسرے انٹیلیجنس اداروں کی مدد کے بغیر 1% ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ لیکن ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے اس کے جواب میں کیا کیا، انہوں نے اپنے الگ ونگ بنایا، اس کا نام ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ، صحیح، یعنی القاعدہ میں یا ٹی ٹی پی میں، داعش میں کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ اور انٹیلیجنس اداروں پہ ورکنگ کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی کارروائیوں کو مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے وہ پھر اپنی کچھ پالیسی بنا کے اپنی تنظیم کو یہ کر تو رہے ہیں گومنگ آپریشن، ابھی گلیوں میں کسی کو موچی کو پکڑ لیا، نائی کو پکڑ لیا۔ دیکھیے یہ تو لوکل پولیس کا بھی کام نہیں ہے اس قسم کا کہ یہ آبادیوں کو محاصرہ کریں، جس سے آپ دیکھیں وہاں پہ ٹیررسٹ تو ایک بھی نہیں ملا، فرض کریں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ جن گھروں میں گھسے، ان گھروں میں جو ہے نا ان اداروں کے خلاف ایک نفرت یا ایک چیز پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو وہ نفرت کو اضافہ کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں۔ آپ کے پاس سالڈ انفارمیشن ہونی چاہیے تو آپ کارروائی کریں۔ میں اگر غلطی کروں تو آپ مجھے بتائیے گا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے وہ چوکیدارانہ نظام ہوتا تھا، اور وہ چوکیدار جو ہے وہ اطلاع کرتا تھا کہ وہ ادھر فتح محمد آ گیا بھائی، وہ بستہ بے کا بدماش ہے، اس کو لے جائیں، یہ تو میرے خیال وہ کام پہ نہیں آ گیا، بالکل لو کیٹیگری پہ ہے، بالکل۔ اب آپ صرف ایک چیز دیکھیں نا، ان کا کام یہ ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ تمام چیزوں کی ساری سالڈ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک افسر سے بات میری ہوئی سی ٹی ڈی کے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ریڈ بک میں جو گینگ وار ہے، گینگ وار کے حوالے سے انڈین کوئی کنیکشن آپ نے نہیں لکھا، تو انہوں نے بولا کہ ان کا کیا کنیکشن اس سے، ان کے کچھ کنیکشن پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں یا کسی اور سے ملتے ہیں، ان کا وہاں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ جو گینگ ہیں یہ بھی سارے انڈیا، ان کے جو لیڈروں کے نام میں آپ کو کمانڈر کے دے سکتا ہوں، انہوں نے انڈیا کے کن کیمپوں میں ٹریننگ حاصل کی ہے، اور صرف یہ امپورٹنٹ بات اس میں جو تھی وہ اب دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان جو ملزمان اس کے پکڑے جاتے تھے، اس کی انٹروگیشن کے لیے جس اعلیٰ افسر کو نامزد کیا گیا تھا وہ بھی راگ ایجنٹ تھے۔ واہ کیا بات، صحیح ہے، چور کو چوکیدار، جی، لیکن اس پہ کبھی نہ سی ٹی ڈی نے ورکنگ کی اور نہ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران نے ورکنگ کی، جن کا نام کراچی پولیس کی تیار کردہ رپورٹوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ افسر جو ہے وہ انڈیا میں ٹریننگ کر چکے ہیں، تو پھر انہی کو آپ نے اس پہ لگایا، تو یہ کاؤنٹر تو نہیں ہو رہا، وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں، وہ کاؤنٹر کر۔ جی۔ مبشر صاحب کی بات آپ نے سنی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا وہ کام ہے ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کی وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس ادارے کو فعال کرنا ہے تو باقاعدہ آپ کی گوریلا ٹریننگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے توسط سے جو پاکستان کی عوام ہے وہ سکون سے زندگی گزار سکے۔ ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز۔ اللہ نگہبان۔